معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں سورۃ الانعام کی روشنی میں کچھ باتوں کو سماعت کیا تھا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 اور اسی طرح 153 کے اندر کچھ 5 بڑے احکامات ہمارے سامنے آئے تھے، جس کے متعلق امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کی نقل کردہ کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے آئی۔ تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شریک نہ بنایا جائے، چاہے اس کے صفات کا معاملہ ہو، اس کے ناموں کا معاملہ ہو، یا توحید ربوبیت کا معاملہ ہو، یا عبادت کا معاملہ ہو، توحید الوہیت کا معاملہ ہو، کسی بھی زاویے سے کسی بھی صفت کو کسی اور کے لیے خاص نہ کیا جائے۔ توحید الوہیت کے اندر یہ بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی الہ ہے، الہ کا معنی معبود، معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، اور ہم بندے ہیں، اور بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے الہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اس کی عبادت کریں۔ رکوع ہو یا سجدہ ہو، یہ دونوں چیزیں نماز کے حصے میں سے ہیں اور عبادت کے حصے میں سے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کسی اور کے لیے تعظیمی طور پر بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، حقوق العباد میں سے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر دو طرح کے حقوق عائد کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا جو تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، یا اس کو بدلہ دے دیں، یا اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیں، لیکن بندوں کا حق کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک بندے کو معاف نہ کریں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ اس آیت سے ہم کو ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز آئی تھی کہ مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، ان کی معیشت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے کسی بھی صورت میں، کیونکہ اولاد کو قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح فحش باتوں سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی زاویے سے ہو، اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہ ہو۔ اور اس کے بعد ناحق کسی کا قتل نہ کریں، اور قتل کرنے کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ 3 طرح کے لوگ جو شریعت اسلام میں جن کا قتل جائز ہے، وہ وقت کا حاکم، وقت کا حکمراں، وقت کا خلیفہ جو ہوگا وہ اس کا معاملہ کرے گا۔ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے یہ معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ بات آتی ہے، اسی سورۃ الانعام کی اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ بہترین بات ہے یتیم کے مال کے سلسلے میں۔ ہمارے ماحول معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، جس طرح کے اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، بہت کم الا ماشاء اللہ لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناحق طریقہ کیا ہے اور حق طریقہ کیا ہے؟ ناحق طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین زندگی میں گزر گئے اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کا مال ہے، دولت ہے، تو آپ ان کے بالغ ہونے تک ان کے مال کا صحیح اصراف کریں، یعنی ان پر جو اخراجات ہے وہ مکمل طور پر کریں، یا ان کے مال کو آپ تجارت میں لگانا چاہتے ہیں تجارت میں لگائیں، نفع حاصل کریں، لیکن جو نفع حاصل ہوگا، جو مال مکمل ہوگا، جیسے ہی بچے بالغ ہو جائیں ان کے حق کو ادا کر دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں جیسے بچے یتیم ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کے حق کو ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ یتیم کے مال کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یتیم کے مال کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے ساتھ
آگے بڑھیں تو اور ایک بات آتی ہے، وہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ یہ دو باتیں ہیں کہ انسان جب لیتا ہے کوئی چیز تو مکمل لینا پسند کرتا ہے۔ جب دکان پہ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، خرید و فروخت خرید کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے مکمل ملے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ جب دینے کی باری آتی ہے، تول کر دینے کی بات آتی ہے، معاملہ کرنے کی بات آتی ہے، تو کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ناپ اور تول کے اندر کمی نہ کرو۔ اسی طرح اگر کوئی سامان آپ کے پاس ہے جو آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو بظاہر اچھا دکھا کر اندر غلط نہ ہو، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا جو مال کی کیفیت ہے، جس طرح کے اس کی حالات ہے، حالات حاضرہ کے حساب سے اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو ویلو ہے، مارکیٹ ویلو، وہی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائے، حق بات کو رکھا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت میں برکت ہو، آپ حلال کمائیں، تو آپ کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ دیں، اور لین اور دین کے وقت دونوں معاملات کو یہ طے کرے کہ وہ اس کا حساب کتاب برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات میں یہ بات بیان کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں، درجات ہیں، اس میں سے ایک درجے کا نام آیا ہے ویل، اور یہ ویل ان کے لیے ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ماحول معاشرے میں یہ بڑی عام چیز ہے، اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ کبھی ترکاری کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، یا فروٹ کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، یا ڈرائی فروٹ کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ چکنے کے بہانے سے کئی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، بغیر اجازت کے آپ کوئی چیز چکنے کے طور پر بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائی لینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، جاتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، یا صرف اس کو کھانا مقصد ہوتا ہے، تو بہانے سے کئی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مسلمان کو یہ تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے، کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں، جس سے پہلے آیتوں میں بھی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آپ کہیں گے ایک لقمے سے کیا ہوتا ہے، ایک چیز سے کیا ہوتا ہے؟ یہی تو میری اور آپ کی آزمائش ہے، یہی تو میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ آپ ایک دانہ جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اب وہ دانے کو کھاتے یا نہیں کھاتے؟ ایک ہی دانہ کافی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے اور ہماری عبادتیں ضائع ہو جائے۔ تو مسلمان کو قابل غور بات ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اس کے منہ سے جانے والا نوالا، اس کے ہاتھ سے اٹھنے والا نوالا وہ حلال ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اب کوئی معاملہ زندگی میں ہو جائے، دوست کے ذریعے سے، بھائی کے ذریعے سے، بہن کے ذریعے سے، پڑوسی کے ذریعے سے، ایک مسلمان کے ذریعے سے، جب کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ کے پاس انصاف کے لیے کوئی آئے، دو شخص آئے اور کہا کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ ہے، پہ انصاف کرو، اگر اس میں سے ایک آپ کا قریبی ہے، تب بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر رشتہ داری کو ترجیح نہیں دیں گے، خونی رشتے کو ترجیح نہیں دیں گے، جان پہچان کو ترجیح نہیں دیں گے، تعلقات کو ترجیح نہیں دیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، مومن کے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے اور اس کی بات واضح کیا جائے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، دنیا کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی لخت جگر ہیں، بڑے عزیز ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک میزان بنایا ہے، یہ اصول بیان کیا، اور یہاں پر اسی آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اگر قریبی لوگ ہونے کی وجہ سے لوگ ٹال مٹول کر دیتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ایک مومن کو چاہیے کہ جب معاملہ آپ سامنے آ جائے تو آپ ایسی صورت میں انصاف کے دامن کو پکڑے رہیں۔ اسی آیت میں اور ایک بات آتی ہے، وہ ہے کہ عہد و پیمان کو مکمل کرنا۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں بھی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد و پیمان کو مکمل کرو۔ جو وعدہ، ایک مومن کا وعدہ ہوتا ہے، جب وہ وعدہ کر دیتا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ نبھا سکتا ہے تو اس صورت میں اس سے معافی طلب کر لیتا ہے
تو یہاں بتایا گیا عہد و پیمان کو تم مکمل کرو. بعض لوگ صرف بات کو ٹالنے کے لیے، معاملے کو بگڑنے سے بچانے کے لیے وعدہ کر لیتے. نیت یہی ہوتی ہے کہ وعدہ نہ نبھایا جائے. آپ کی نیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے ہر معاملے کے اندر. بنی اسرائیل کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تم اخلاص اور خلوص کو تم پیدا کرو. اور اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک خلوص نہیں پیدا ہوگا، اخلاص نہیں پیدا ہوگا وعدہ کرنے میں، وعدہ نبھانے میں، مال کے تولنے میں، مال کے لینے میں، اس طرح 10 باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اس کے علاوہ کسی اور دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو ورنہ کیا ہو جاؤ گے، تم گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے. تو صراط مستقیم یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں بیان کی ہے. اور صراط مستقیم پر جو لوگ چلے ہیں ان کا کیا زندگی کا مرحلہ تھا، کس طرح کے معاملات تھے، کس طرح کی ان کی توحید تھی، کس طرح والدین کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، کس طرح یتیم کے ساتھ رہتے تھے، کس طرح عہد و پیمان کرتے تھے، کس طرح ناپ و تول کا معاملہ. یہ ہمارے ماحول میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس ضمن میں ان آیات پر روشنی ڈالنے کی میں نے کوشش کی. اللہ نے اس کے بعد اور ایک بات بیان کی، صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، تم اس کو اپنا لو. تو یہ 10 باتیں سورۃ الانعام کی آیات میں آتی ہیں مختصر سی، جس کے سلسلے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تورات اگر آپ پڑھتے ہیں، جبکہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تورات کا جو خلاصہ ہے، تورات کے اندر جو احکامات اللہ نے اتاری تھی، یہی 10 باتیں ہیں. شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، اولاد کا قتل نہ کرنا، فحش باتوں میں ملوث نہیں ہونا، ناحق کسی کا قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، انصاف کا معاملہ آ جائے انصاف کرنا، عہد و پیمان کو مکمل کرنا. یہ 10 باتیں تورات کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ تم صراط مستقیم پر چلو. تو یہ سورۃ الانعام سے کچھ باتیں تھیں. سورہ اعراف سے کچھ باتیں لے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سورۃ الاعراف جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ میں نازل ہوتی ہے، جس کے اندر 206 آیات ہے. اعراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. جب قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا. اور اللہ کا وعدہ کیا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. اور اللہ ایسا انصاف کرنے والا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اعراف کا مطلب یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ انصاف کرے گا تو جو جنتی ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنمی جہنم کے مستحق ہے جہنم میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یعنی دونوں معاملات ان کے برابر ہوں گے. نیکیاں اگر تولی جا رہی ہے تو برابر ہیں، اور گناہ دیکھے جا رہے ہیں تو برابر ہے. اب فیصلہ کا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک حصہ بنایا ہے جس کو اعراف کہتے ہیں. اس سورۃ الاعراف کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اعراف ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. اور جب اللہ کی رحمت غالب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کا مستحق بنائے گا. یہ اللہ کا انصاف ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف جنت کا فیصلہ ہو جائے یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے؟ دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر اہل اعراف کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف ہے. اعراف مطلب جنت اور جہنم کے درمیان کا وہ حصہ جہاں پر انسان وہ لوگوں کو اللہ رکھے گا نہ جو جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے مستحق ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے حوالے کرے گا. اس سورہ کے سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث اس طرح آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مغرب کی 2 رکعتوں میں سورۃ الاعراف کی تلاوت کیا کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ماحول میں یہ چیزیں ہم مفقود پائی جا رہی ہے. جو ائمہ ہیں، امام ہیں یا ذمہ داران ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ائمہ کو تنبیہ کریں، یا مصلیوں کو چاہیے کہ اس بات کا علم ہو. جس طرح ہم اوقات
لکھتے ہیں کہ یہ نماز یہ وقت پہ ہوگی، یہ نماز یہ وقت پہ ہوگی، اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں کیا پڑھتے تھے، ظہر میں آپ کا کیا معمول تھا، عصر میں کیا معمول تھا، مغرب کی نمازوں میں آپ کیا پڑھتے تھے، عشاء کی نمازوں میں کیا پڑھتے تھے، عشاء کی نماز ابتدائیہ رکعتوں میں جس طرح الحمدللہ عیدین کی مناسبت سے ہم عمل کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، جمعہ کی مناسبت سے یہ عمل عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہے، لیکن عام نمازوں میں مغرب کا علم نہیں ہے، عشاء کا علم نہیں ہے، فجر کا علم نہیں ہے، تو یہ چیزیں جہاں بھی ہم کو ملتی ہیں اس پر عملی جامہ ہم کو پہنانا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور امام کو چاہیے کہ اس بات کی وضاحت کرے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ان رکعتوں میں ان نمازوں میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے سے علم عام ہو، اور جو کوئی حافظ قرآن ہے اسے چاہیے کہ اس طرح کی صورتوں کا انتخاب کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر تفصیل سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سی صورتیں کون سی رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحم کرنے والا ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر زمین ہلتی ہے، زلزلے آتے ہیں، لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اسی طرح آگ لگتی ہے، لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ رحم ہے، رحم کرنے والا، رحمان ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ یا اس سے پہلے قوموں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہوائیں آئیں اور لوگ پوری قوم تباہ ہو گئی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ طوفان کا معاملہ ہوا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو اللہ نے سورہ اعراف میں بات بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اچانک کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ کب تک نہیں کرتا؟ جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے۔ حجت کیسے قائم ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے پہلے قحط سالی کے اندر اس قوم کو مبتلا کرتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پشے پوش ڈال دیتی ہے، یا اسی طرح مہنگائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، یا فتنے فساد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، قرآن نے اور ایک جگہ پر یہ بات بیان کی، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا یذکرون۔ ہم روئے زمین پر سال میں ایک یا دو دفعہ ایسے حادثے کرواتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ سونامی، ایسے بہت بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، تو یہ بطور عبرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی قوم میں تبدیلی نہیں آتی، تو دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی امتحان کے طور پر خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، امن لے کر آتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، قوت اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، سیاست اقتدار عطا کرتا ہے۔ مادہ پرستی اتنی عام ہو جاتی ہے جس کے بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنتوں سے انقلاب آیا ہے، ہماری کدو کاوشوں سے انقلاب آیا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنی عوض سمجھنا شروع کرتا ہے۔ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو عذاب کی شکل ہے، دوسری چھوٹی چھوٹی جس سے انسان محاسبہ کر لیں، یا دوسری چیز ہے کہ نعمتوں کا اضافہ ہونا جس سے انسان تکبر اور غرور میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتوں کے بعد بھی قوم کے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ عذاب کا اس صورت میں ہوتا ہے، اللہ اچانک کسی بھی قوم کو کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ کس طرح یہ چیزیں آتی ہے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں، اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، مومن جب بھی اس کو نعمت ملتی ہے یا جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مومن کا معاملہ یہ ہے
کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہے یا جو نعمت ملتی ہے، جیسے ہی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اور جیسے ہی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ اور یہ دو صفتیں صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں صورتوں میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔